تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ الکتاب، اس سے مراد تورات ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد، ان کے پیچھے ایک بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو واضح اور کھلے ہوئے دلائل اور نشانات عطا فرمائے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو مدد دی، ان کو تقویت پہنچائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، بس جب بھی تمہارے پاس ہماری طرف سے پیغمبر آتے رہے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ، ایسی چیزوں کو لے کر کہ جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، تمہاری من چاہی باتیں اس کے اندر نہیں ہوتی تھی، تو تمہارا حال یہ تھا، استکبرتم، تم تکبر کرتے تھے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے یا قتل کرنے والے ہیں۔ یہ آیات کا ترجمہ ہوا۔ اس سے پہلے رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ان باتوں کا عہد لیا تھا، اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اسی طریقے سے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرنا، یتیم مسکینوں کا خیال رکھنا اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ لیکن اس عہد اور میثاق کے بعد تم سب لوگ پھر گئے اور تم اعراض کرنے لگے۔ اسی طریقے سے ہم نے تم سے بات بھی کہی تھی کہ ایک تو آپس میں قتل و قتال خوریزی نہیں کرنا، دوسرے آپس میں ایک دوسرے کو لڑ جھگڑ کر کے اپنے وطن سے نہیں نکالنا، اور بالفرض والمحال تم میں سے اگر کوئی غلام بنا لیا جائے تو اس کو آزاد کرا لینا۔ تو تم نے پھر کتاب کے بعض حصے کو چھوڑ دیا، یعنی سارے عہد کو توڑ دیا، صرف ایک بات یاد رکھی کہ اگر جنگ و جدال کے اندر کوئی قیدی بنا لیا جاتا تو مل جل کر کے اس کو چھوڑا لیتے تھے۔
اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ دو رنگی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو پسند یہ ہے کہ انسان پورے دین پر عمل پیرا ہو، جیسا کہ خود قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، یہ صحابہ کو خطاب ہے، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، عبادات بھی، عقائد بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاق بھی پوری کی پوری نبی علیہ السلام کے بیان کردہ طریقوں کے مطابق ہے اور اس پر تمہارا عمل ہے، تو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں چلے گا کہ کچھ باتیں اس شریعت کی لے لی، کچھ باتیں اس شریعت کی لے لی اور کچھ باتیں اپنی منمانی کی اس کے اندر داخل کر لی۔ یہ منمانی والا دین اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے ان لوگوں نے عہد کو توڑ دیا اور ساری باتوں کو چھوڑ کر کے جو ان کی خواہشات کو اور جو ان کو اچھا لگتا تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ یہاں آیت نمبر 87-88 کے اندر، یہ آیت نمبر 86 ہے سورہ بقرہ کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ جو گمراہیاں اور اس طرح کی جو غلط باتیں پیدا ہوئی، ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں کوئی نبی ان کے اندر نہ آیا ہو۔ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر کوئی ہادی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول لمبے زمانے تک نہ آئے تو ہو سکتا ہے انسان غلط راستے پر چل پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ایسا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور ان کے بعد وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، لفظ قفینا کے معنی ہے پیچھے آنا، لیکن اس کے بعد میں من بعدہ اور بڑھا دیا تاکید کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ایسا نہیں کہ بالکل موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد، ان کے مرنے کے بعد وہ قوم بالکل مردہ بے جان ہو گئی ہو، کہ کوئی نبی ہی ان کے اندر نہ آیا ہو، اندھیرا چھا گیا ہو، ایسا نہیں۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد پے در پہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان تک ترتیب وار انبیاء علیہ السلام بھیجتے رہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کے اندر تو 2-4 نام آئے ہیں، باقی احادیث یا اسی طرح تفسیر کی کتابوں کے اندر ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے جن کا نام تھا حضرت یوشع، اور حضرت یوشع کے بعد حضرت شمویل، یہ ایک پیغمبر ہے، اور ان کے بعد حضرت شمعون، اور شمعون کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت ایوب، اسی طریقے سے شعیا، ارمیہ، عزیر، حضرت حزبیل، حضرت الیسع، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، آخر تک یہ لمبا سلسلہ نبیوں کا چلا۔ اور فرمایا کہ آخری جو پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بڑے پاورفل معجزات ہم نے عطا فرمائے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ۔ دیکھیے یہاں جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے، اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا، اس لیے ان کی والدہ کے ساتھ وَآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، جیسے کہ عیسائیوں نے عقیدہ گھڑ لیا تھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ،
حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ ماں باپ ہیں نہ بیوی نہ بچے. احد وہ اکیلا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاں بھی ہے ان کی والدہ کا نام آیا ہے. ایک عیسائی نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ دیکھو تمہارا جو قرآن ہے مسلمانوں کا تمہارے نبی پر نازل ہوا اور تمہارے نبی کی والدہ ان کا نام قرآن کے اندر نہیں ہے اور ہمارے پیغمبر کی ماں کا نام تو قرآن کے اندر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ بیچارہ سوچنے لگا کہ بھائی یار یہ تو بڑی بات ہے کہ قرآن تو ہمارے نبی پر نازل ہوا تو ان کی ماں کا تو نام ہے نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام قرآن کے اندر ہے. یہ شبہ ہوتے ہیں جن سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. وہ کسی عالم سے ملا، عالم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی والدہ پر کوئی تہمت نہیں لگی. سب جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام عبداللہ کے بیٹے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر چونکہ یہودیوں نے تہمت لگائی تھی کہ ان کا باپ کوئی نہیں تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ شاید ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ. اس طرح کی گھٹیا باتیں انہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں کہی تو ہمارے قرآن نے ان کی والدہ کی صفائی دی ہے. کیا دی ہے؟ قرآن نے تو ان کی والدہ کی صفائی پیش کی ہے. تو جس پر الزام لگتا ہے صفائی کی ضرورت اس کو پڑتی ہے اور جس پر الزام نہ لگے اس کی صفائی کی ضرورت نہیں پڑتی. تو حضور علیہ السلام کی والدہ پر چونکہ کوئی تہمت ہی نہیں لگی اس لیے صفائی کی ضرورت نہیں پڑی. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھلے معجزات عطا فرمائی. وہ معجزات بھی آگے چل کر کے آئیں گے کہ اگر وہ کسی کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو کوڑ کی بیماری ٹھیک ہو جاتی. مادر ذات اندھا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو اگر اس کے اوپر دم کر دیتے اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی تھی. اسی طریقے سے اگر کسی کو برس کی بیماری ہوتی جس سے سفید جسم ہو جاتا ہے برس، اس کے اوپر دم کر دیتے اس کو شفا ہو جاتی تھی. اور گارے اور مٹی سے اگر وہ پرندے کی شکل بنا کر کے پھونک مار دیتے تھے تو اس کے اندر جان پیدا ہو جاتی اور وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا. آپ اندازہ لگائیں. اسی طریقے سے بعض مردوں کو بھی قبر سے زندہ کرنے کے واقعات اور معجزات اللہ نے ان کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے. اتنے پاورفل معجزات. کیوں؟ اللہ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل بڑے ضدی ہیں، سرکش ہیں، ان کو قابو کرنے کے لیے پاورفل معجزات کی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے. وہ تو اللہ نے چونکہ ان کی مدد کی تھی جبریل کے ذریعے سے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کا مطلب یہی ہے کہ روح القدس یعنی حضرت جبریل کے ذریعے سے اللہ نے ان کی مدد یہ فرمائی کہ پیدائش کے وقت ہر بچے کو شیطان ٹچ کرتا ہے، لیکن عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم کی پیدائش کے وقت اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے کے اندر 1 یا 2 دن کے بچے ہوں گے جب ان کی والدہ پر الزام لگا تو سورہ مریم کے اندر آئے گا عیسیٰ علیہ السلام نے پوری لمبی چوڑی تقریر کی لوگوں کے سامنے. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. مجھے اللہ کتاب بھی عطا فرمائیں گے، نبوت سے بھی سرفراز فرمائیں گے. اتنا بڑا معجزہ کہ دودھ پیتا بچہ اگر ماں کی گود کے اندر گفتگو کرے تو کتنا بھی بیوقوف آدمی ہو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن ایسے معجزات کو بھی جھٹلا دیا اور بہت کم لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی. انہوں نے آ کر کے کہا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے بعض چیزوں کو جو تم پر حرام کیا تھا میری شریعت میں حلال ہیں، اور بعض چیزیں جو تم نے اپنے اوپر حلال کر رکھی ہیں وہ حرام ہیں. بس ان کا تو دماغ گھوم گیا. یہ اپنے علاوہ کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے. تو یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بھی انہوں نے بنایا
اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے سے ان کو اٹھا لیا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. فرماتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل میں یہ بیماری کہاں سے پیدا ہوئی کہ بات نہیں مانتے تھے. تو فرمایا جب بھی ان کے پاس رسول آتے تھے تو اگر کوئی حکم ایسا ہوتا جو ان کی من پسند ہوتا تو انہیں کوئی ٹینشن نہیں تھی، لیکن جب بھی کوئی ایسا حکم آتا جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتا تو فوراً یہ پلٹ جاتے تھے، اس کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے. استکبرتم ففریقا کذبتم. بس بعض نبیوں کو تو جھٹلاتے تھے کہ تو نبی نہیں ہے، تو پیغمبر نہیں ہے، ہماری طرح کا ایک عام انسان ہے. وفریقا تقتلون. اور ایک جماعت کو وہ قتل کرتے تھے. قتل تو انہوں نے پہلے بھی کیا، حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت شعیب ہیں وغیرہ، لیکن یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے. تفسیر ابن کثیر میں حکمت لکھی ہے وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی تم نبیوں کو قتل کرو گے، اور یہ خطاب نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں سے ہے. تو بعد میں تو ایک ہی نبی ہے، وہ ہے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ آپ دیکھ لیجیے کہ نبی علیہ السلام کے قتل کے انہوں نے کتنے پروگرام بنائے. ایک مرتبہ یہودیوں نے ایک پروگرام بنایا کہ حضور کو اپنے یہاں بلایا اور ایسی دیوار کے نیچے بٹھایا کہ اوپر سے ہم پتھر گرا دیں اور کہہ دیں گے کہ بس اچانک اوپر سے گر گیا پتھر، زیادہ سے زیادہ دیت دینے کی ضرورت پڑے گی، خوب وہاں وہ سب مل کر کے ہم دے دیں گے. وہ تو اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع کر دی کہ آپ ان کے پاس یہاں پر مت بیٹھیے، ان کا پروگرام یہ ہے. اسی طریقے سے خیبر کے اندر ایک یہودی عورت تھی، اس نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی. آپ کی عادت تھی، دعوت قبول کر لی آپ نے. اور آپ علیہ السلام کو بکری کے جو شانے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پسند تھے، تو اس نے اس کے اندر خطرناک قسم کا زہر ملایا اور نبی علیہ السلام کی دعوت کی، اور کچھ صحابہ بھی شریک تھے آپ کے ساتھ. لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس میں سے کچھ گوشت تناول فرمایا اور کچھ صحابہ نے کھایا. اتنا خطرناک تھا کہ وہ صحابہ ان کی تو وہیں پر ایک دم وفات ہو گئی. اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کھاتے ہی منع کر دیا کہ اس کو مت کھاؤ، رک جاؤ. اب آپ اندازہ لگائیے، آپ نے اس عورت کو طلب کیا، فرمایا کہ تو نے اس میں زہر ملایا ہے. وہ عورت کہنے لگی، یہودی عورت تھی، کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ بکری کا یہ شانہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اندر زہر ہے، مجھے مت کھائیے. یہ معجزہ تھا نبی علیہ السلام کا. وہ عورت کہنے لگی کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں یا جھوٹے نبی. اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو کچھ ہوگا نہیں، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو آپ سے ہماری جان بچ جائے گی. نعوذ باللہ، اس طرح کی تعبیر اس نے کی. تو آپ اندازہ لگائیے نبی علیہ السلام کو زہر تک دیا گیا. یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اس زہر کا تھوڑا سا اثر مجھ پر اب بھی ظاہر ہو رہا ہے اور اسی کی وجہ سے میری رگ کٹ رہی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، نبی علیہ السلام پر جادو اور سحر کرنے کی کوشش کی گئی. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ آپ یہ سمجھتے تھے یہ کام میں نے کر لیا، حالانکہ وہ کام کیا نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر کسی نے کچھ جادو وادو کیا ہے. چنانچہ آپ خواب کے اندر اسی طرح آرام فرماتے، یعنی نبی علیہ السلام آرام کرنے کے لیے لیٹے تو دو آدمی آئے، ایک سرہانے کی طرف بیٹھ گئے، ایک پائنتی کی طرف بیٹھ گیا، اور دونوں سوال جواب کرنے لگے کہ تمہارے ساتھی کو کیا ہوا. دوسرا جواب دیتا ہے کہ ان پر سحر جادو کر دیا گیا. پھر اس نے سوال کیا کس نے کیا ہے؟ کہا کہ ایک یہودی ہے لبید بن عاصم، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے. پھر سوال کیا کس چیز میں؟ کہ کچھ کنگھی ہیں اور کھجور کے کچھ وہ ہیں اور کچھ بال اور یہ چیزیں ہیں. کہ کہاں ہیں؟ کہ چاہے زربان ایک کنواں تھا وہاں پر اس کے اندر اس کو کیا ہے. تو نبی علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ تھی، وہاں پر تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا یہی کنواں ہے جو مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا ہے. چنانچہ وہاں سے وہ چیزیں نکالی گئی تو آپ کے اوپر سے اثر ختم ہو گیا. تو ان بدبختوں نے
ایسا نہیں کہ پہلے ہی نبیوں کو قتل کیا، بلکہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر جادو کرنے کی کوشش کی، آپ کو شہید کرنے کے لیے زہر دیا، آپ کے اوپر پتھر گرانا اور نہ جانے کیسے کیسے منصوبے انہوں نے بنائے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم آئندہ بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودی کہا کرتے تھے ہمارے دل غلف پردے کے اندر ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے دل آلریڈی حکمت سے اور نور نبوت سے پہلے ہی پر ہے، اس کے اندر بعد میں کسی اور کی تعلیم داخل ہونے کی گنجائش نہیں۔ دوسرا مطلب یہ لیتے تھے کہ ہمارے دل ایسے حکمت کے برتن ہیں، اچھی باتوں کو خود بخود لے لیتے ہیں اور جو غلط باتیں ہیں ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ اس سے نبی کو جھٹلانا مقصود تھا کہ اگر تمہاری باتیں اچھی ہوتی تو ہمارے دل کے اندر آ جاتی، چونکہ ہمارے دل اچھی باتوں کو ہی لیتے ہیں، کیا آپ سمجھ رہے نا؟ اور آپ کی باتیں چونکہ اچھی نہیں ہے اس لیے ہمارے دل کے اندر یہ باتیں نہیں آتی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ پردے کے اندر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خیر کی کوئی بات اس کے اندر داخل نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا انسان جب بہت زیادہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، پھر خیر کی بات اندر داخل نہیں ہوتی۔ تو یہ کہتے تھے ہمارے دل پردے کے اندر ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، پردے وردے میں نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر لعنت کر دی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس یہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے، یہ بہت ہی کم ایمان ہے۔ دو مطلب، ایک تو یہ کہ ان میں سے بہت کم ایمان لائیں گے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، 2 4 10 20، یا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے بعض باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ نبی آخر الزماں پر ایمان لانا یہ اہم چیز ہے، کتاب قرآن پاک کو ماننا اہم چیز ہے، لیکن ان کو چھوڑ دیتے ہیں، بس کہتے ہیں کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، بس وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ایسا ایمان چونکہ معتبر نہیں ہے، ایمان وہی معتبر ہے کہ جو تمام چیزوں پر ایمان لایا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا فقلیلا ما یؤمنون، بس یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں یا ایمان کے اندر داخل ہوں گے۔ تو ان کا یہ کہنا ہمارے دل پردے کے اندر ہے غلط بات ہے۔ مفسرین نے دلوں کی 4 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک دل وہ ہے جو نور ایمان سے منور ہے، روشن ہے، وہ ایمان والے مومن کا دل ہے۔ ایک دل وہ ہے جو بالکل بند ہے اور اس کے اوپر سے بند لگا ہوا ہے، وہ غیر ایمان والے کا دل ہے۔ اور ایک دل وہ ہے کہ جو بالکل الٹا لگتا ہوا ہے، وہ منافق کا دل ہے، اس کے اندر خیر داخل نہیں ہوتا۔ اور چوتھی قسم کا دل وہ ہے کہ جس کے ایک حصے کے اندر ایمان اور دوسرے حصے کے اندر نفاق ہے۔ اب ان میں سے جون سا بھی بازی جیت لے گا، اگر وہ ایمان والا حصہ بڑھ گیا تو نفاق دب جائے گا، اور اگر نفاق کا حصہ زیادہ ہوا تو ایمان کی شمع کم پڑ جائے گی۔ تو بعض وہ ہے کہ جو منافقت بھی رکھتا ہے اور بظاہر ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ تو ان سب میں سب سے بہتر دل وہ ہے کہ جس کے اندر خالص توحید ہو، رسالت ہو، آخرت ہو، ایمان ہو، اور اس کے اندر نفاق اور کوئی چیز بھی داخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے قلوب کے اندر ایمان کی شمع روشن فرمائے، اور کفر سے، نفاق سے، تمام بیماریوں سے، خرافات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔